بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو چند مسائل کا جواب دیں گے انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ حلال جانور کے اندر کیا کچھ ایسے اجزاء بھی ہیں جو حرام ہیں، جن کا کھانا جائز نہیں؟ کچھ ایسے اجزاء بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا جواب سنیے، اور ہر آدمی کو یہ جواب یاد کرنا ضروری ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو جانور کو حلال کرتے ہیں اور اس کی کھال اتارتے ہیں۔ قصئی حضرات ہو گئے، ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال جانور کے اندر حرام چیز شامل نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یاد کر لیجئے کہ حلال جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ نمبر 1، بہنے والا خون۔ جس وقت جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے ہوئے جو بہنے والا خون نکلتا ہے، گردن پر لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بہنے والا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس کو جو ہے دھونا، گردن کو صحیح طریقے سے دھونا ضروری ہے کہ اس خون کا اثر اور وہ خون جو ہے باقی نہ رہے، صحیح طریقے سے اس کو دھویا جائے۔ اور نمبر 2، پیشاب کی جگہ، یہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور کی پیشاب کی جگہ، نر اور مادہ کے پیشاب کی جگہ، یہ حرام ہے۔ اس جگہ کو بھی احتیاط سے اور صحیح سمجھداری کے ساتھ جو ہے اس کو بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جگہ شامل ہو کر بعض گوشت کے اندر یا تھوڑا تھوڑا ہو کر سب گوشت کے اندر شامل ہو جائے، سارا گوشت حرام ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، تو اس میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ اور نمبر 3، خصیے، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4، پخانے کی جگہ، یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نکال لینا چاہیے۔ اور نمبر 5، غدود، یہ کہتے ہیں سخت گوشت کو، یہ بھی حرام ہے۔ اور پیشاب کی جو تھیلی ہے، جس کو مثانہ بولتے ہیں، مثانہ، اس جگہ کو بھی نکال لینا ضروری ہے۔ یہ جگہ جو ہے، پیشاب کی تھیلی جو ہے، یہ دوسرے گوشت کے ساتھ نہ مل جائے۔ نمبر 7، پتا، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں، قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ مسائل فقہ کی اور کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ کنز اور طحطاوی کے اندر جو ہے حرام مغز کو بھی حرام لکھا ہے۔ اور وہ حرام مغز کیا ہے؟ دودھ کی طرح سفید ڈوری ہے، جو پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے، سفید ڈوری ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح جو ہے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں تمام نیک اعمال کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کچھ اور مسائل جو ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں
ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی کے اندر اگر 7 شریکوں میں سے کوئی شریک جو ہے شیعہ ہے تو کیا قربانی جو ہے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے محترم بھائیوں، شیعہ کی شرکت سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کا انسائکلوپیڈیا، قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا صفحہ 96 پر یہ موجود ہے کہ قربانی میں شیعہ کی شرکت سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ کہ سود خور آدمی اگر شریک ہو جائے، سود کھانے والا آدمی ہے، اگر وہ قربانی میں شریک ہو جائے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسرے شرکاء کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی قربانی ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ سود خور اگر اس کی آمدنی جو ہے، کمائی جو ہے وہ سود کے اوپر ہی ہے، تو یہ آدمی جو ہے اگر شریک ہو جائے گا سود کھانے والا تو دوسروں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ حلال رقم لے کر شریک ہوگا تو پھر اس کا شامل کرنا جائز ہے۔ کسی دوسرے سے حلال رقم لے لے، حلال رقم لے کر یہ اس کی شرکت سے پھر جو ہے دوسروں کی قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کا شریک ہونا جائز ہے۔ اور سود والے پیسے سے اگر یہ شریک ہوگا تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ مشرک اگر کسی کی قربانی میں شریک ہو جاتا ہے، مشرک آدمی ہے، اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی بت کو اللہ کے شریک کرتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالی کی ذات میں شریک کرتا ہے، تو میرے محترم بھائیو دوستو، اس کو بھی قربانی میں شریک کرنے سے کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مرزائی کی شرکت سے بھی قربانی کسی کی صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال اور بھی وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو مسائل جو ہے بتاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے مسائل جو ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔